اب ہمارے لیے دو ہی راستے رہ گئے، موت تو آئے گی، اب ایک بہت بڑا فساد بپا ہونے والا ہے، لیکن یہ بات آپ کو بتاؤں کہ دو طرح کے لوگ ہوں گے، موت سے بچ نہیں کوئی سکے گا جو ہلاک ہونے والے ہیں، لیکن کچھ لوگ کتے کی موت مریں گے، کچھ شہادت کا تاج پہنیں گے۔ اس لیے ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں شہادتی موت کو قبول کرنا ہے یا کہ ہم بزدلوں اور کتے کی موت کو قبول کرنا ہے، یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے۔ مرنا تو ہے، اس سے بچ نہیں سکیں گے، اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے ہاتھ کے اندر طاغوت کا جھنڈا اٹھانا ہے یا محمد عربی کا جھنڈا اٹھانا ہے۔ تو یہ ہم نے اب فیصلہ کرنا ہے، اور بالخصوص میں نوجوانوں سے جو ہے وہ مخاطب ہوں۔ اس وقت دنیا کے اوپر 6 ارب انسان بستے ہیں، جس میں 1.5 ارب مسلمان ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر ہر چوتھا شخص جو ہے وہ مسلمان ہے، لیکن دشمن اگر دلیر ہے اور شیر ہے تو وہ ہماری کمزوریوں کی وجہ سے ہے۔ جب تلوار اٹھانے کا اور جب وہ حالات آئیں گے تو اس کے لیے بھی ہم نے عملی طور پہ تیار رہنا ہے، لیکن سرے دست جو ہے وہ ہم اپنے ملک کے اندر ایسا اگر کوئی عمل کرتے ہیں تو وہ خانہ جنگی کی طرف بڑھ جائے گا۔ اس لیے ہم اس وقت کے انتظار میں ہیں کہ جب صالح حکمران کا سایہ ہمارے اوپر آئے، اور پھر امت مسلمہ کا جو قائد ہے وہ جہاد کا اعلان کرے، اور پھر جب وہ اعلان ہوگا، یہ میں آپ کو خوشخبری دیتا ہوں، یہ اعلان پاکستان سے ہوگا۔ جو حضور نے غزوہ ہند کی بشارت دی ہے، اس جنگ اسلام کا جس کو حضور نے غزوہ ہند کہا، پہلی بات تو یہ کہ اس دھرتی سے حضور علیہ السلام کو خاصی محبت اور انس تھا۔ ایک روایت جس کو امام حاکم نے اپنی مستدرک میں روایت کیا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کو اس دھرتی سے، اس جگہ سے جو پیار کی کہانی ہے، اس کو حضرت اقبال نے ایک جگہ بیان کیا کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ تو حضرت علی روایت کرتے ہیں اطیب ریح فی الارض الہند، سب سے مقدس خوشبو جو محسوس کی گئی وہ ہند کی خوشبو تھی، سب سے زیادہ طیب اور ستھری، اور یقیناً اس دھرتی سے ہی غزوہ ہند لڑا جائے گا، جس کی بشارت میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ کتب احادیث کے اندر کتاب الجہاد میں باب غزوۃ الہند موجود ہے، جس میں مختلف احادیث میں مختلف اصحاب سے مروی روایات موجود ہیں، اور ان میں اس غزوے کی بشارت دی ہے، بلکہ اس کو بہترین غزوہ قرار دیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ الہند، حضور علیہ السلام نے ہم سے غزوہ ہند کا وعدہ فرمایا ہے۔ اور اب حضرت ابو ہریرہ کے اپنے لفظ سنیے، فَإِنْ أَدْرَكْتُهَا أُنْفِقُ فِيهَا نَفْسِي وَمَالِي، کہا اگر میں اس غزوے کو پالوں تو میں اپنا سارا مال اور جان قربان کر دوں، اور اگر وَإِنْ قُتِلْتُ كُنْتُ أَفْضَلَ الشُّهَدَاء، اور اگر میں شہید کر دیا جاؤں تو پھر میں افضل الشہداء کہہ رہا ہوں۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آرزو ہے۔ اور دوسری روایت حضرت ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے غلام حضرت ثوبان سے مروی ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصابتان من امتی احرزهم اللہ من النار، میری امت کے 2 گروہ ہیں جن کو اللہ نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہوا۔ وہ 2 گروہ کون کون سے ہیں؟ اصابت تغزو الہند و اصابت تکون مع عیسی ابن مریم، کہا ایک وہ گروہ جو ہند میں غزوے میں شامل ہوگا، اور دوسرا وہ گروہ کے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دجال کے مقابلے میں لڑے گا۔ ان 2 گروہوں کو اللہ نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہوگا۔ اور پھر یہ بھی لطف کی بات ہے، میں نے 1 سال قبل فیصل آباد میں گفتگو کر رہا تھا تو مجھے ایک نوجوان نے کھڑے ہو کے کہا کہ غزوہ تو وہ ہوتا ہے کہ جس میں حضور شریک ہوتے ہیں، جس میں حضور شریک نہیں ہوتے وہ غزوہ نہیں ہوتا، وہ سریہ ہوتا ہے۔ اور آپ نے کہا کہ غزوہ ہند، میں نے کہا حدیثوں میں بھی غزوہ آیا ہے اس لیے میں غزوہ کہہ رہا ہوں، لیکن جو آپ کا سوال ہے میں اس کا بھی جواب دیتا ہوں۔ میں نے کہا کہ غزوہ وہ ہوتا ہے جس میں حضور شریک ہوں، تو جو قرب قیامت میں پاکستان سے لوگ اٹھ کے جنگ کریں گے وہ غزوہ اس لیے ہوگا کہ حضور اس میں شریک ہوں گے۔ پاکستان کی روحانی ڈائری دیکھیں، جب 65 کی جنگ لگی ہے تو وہ خدام جو حضور کے روضہ کے آس پاس جھاڑو دیتے ہیں، ان میں سے کچھ لوگ سوئے تو انہوں نے خواب دیکھا کہ حضور 5 اصحاب کے روضہ انور سے نکل رہے ہیں اور حضور نے جنگی لباس پہنا ہوا ہے،
اور اسلحے پہنے ہوئے. انہوں نے کہا ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں. حضور آپ اس وقت جنگی لباس میں کہاں جا رہے ہیں؟ رات کا موقع ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پاکستان پہ ہندوستان نے حملہ کر دیا ہے، میں ان کی مدد کو جا رہا ہوں. اور پھر پاکستان کی نہیں دنیا کی عسکری تاریخ کا یہ عجوبہ ہے کہ صرف 30 سیکنڈ کے اندر ہم نے انڈیا کے 3 جہاز گرائے تھے. 3 منٹوں میں نہیں، صرف 30 سیکنڈ کے اندر، آدھے منٹ میں ہم نے انڈیا کے 3 جہاز مار گرائے تھے. مجھے بتاؤ کہ یہ کسی جدید ٹیکنالوجی کا کمال تھا یا محمد عربی کی تاریخ کا کمال تھا؟ یہ پاکستان کی تاریخ ہے، یہ پاکستان کی روحانی ڈائری ہے. حضور علیہ السلام نے 65 میں ہماری مدد کی، اور جب غزوہ ہند ہوگا اس وقت بھی حضور کی تائید ہمیں حاصل ہوگی. اور یہاں سے حریت کے قافلے نکلیں گے، اور پھر وہ پہلے دہلی کو کیپچر کریں گے. اس کے بعد جو ہے وہ جو دوسرا گروہ ہے جو مسلمانوں کے ساتھ ہندوستان کے لوگوں کے ساتھ ملے گا وہ ترک گروہ ہوگا، ترکی ساتھ ملیں گے. اور پھر یہ دونوں فوجیں اکٹھی ہو کر کے بیت المقدس پہ اسلام کا جھنڈا گاڑیں گے. اور پھر وہ وقت آئے گا کہ کافر چھپنے کے لیے جگہ تلاش کریں گے تو انہیں جگہ ہی نہیں ملے گی. آج تو ہم رسوا ہو رہے ہیں نا، پھر وہ وقت بھی آئے گا کہ جھنڈا ہمارے ہاتھ میں ہوگا، ایٹم بم ہمارے ہاتھ میں ہوگا، میزائل ہمارے ہاتھ میں ہوں گے، پھر ورلڈ آرڈر بھی ہمارا ہی چلے گا. پھر دنیا کے اوپر اگر کوئی جھنڈا اونچا ہوگا تو وہ میرے محمد کا ہی اونچا ہوگا. انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے، وہ آنے والا ہے. اگر آپ دنیا کے 56 57 58 اسلامی ممالک کا اس وقت تجزیہ کریں تو اس وقت دنیا کے اوپر اگر کوئی فوجی پاور تو وہ 2 ہی ملک ہیں، ایک ترکی اور ایک پاکستان. باقیوں کی جو آرمی ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. اور حضور علیہ السلام نے جو بشارت دی تھی کہ ہندوستان سے لوگ اٹھیں گے پھر ترک کے مجاہد ساتھ شامل ہوں گے. یہ پاکستان آرمی نے انشاءاللہ ہماری مدد کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. اب ہمارے لیے 2 ہی راستے رہ گئے. موت تو آئے گی، اب ایک بہت بڑا فساد بپا ہونے والا ہے. لیکن یہ بات آپ کو بتاؤں کہ 2 طرح کے لوگ ہوں گے. موت سے بچ نہیں کوئی سکے گا، جو حالات ہونے والے ہیں. لیکن کچھ لوگ کتے کی موت مریں گے، کچھ شہادت کا تاج پہنیں گے. اس لیے ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے شہادتی موت کو قبول کرنا ہے یا کہ ہم بزدلوں اور کتے کی موت کو قبول کرنا ہے. یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے. مرنا تو ہے، اس سے بچ نہیں سکیں گے. اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے ہاتھ کے اندر طاغوت کا جھنڈا اٹھانا ہے یا محمد عربی کا جھنڈا اٹھانا ہے. تو یہ ہم نے اب فیصلہ کرنا ہے. اور بالخصوص میں نوجوانوں سے جو ہے وہ مخاطب ہوں کہ نوجوانوں، تم اپنی زندگی کا رخ بدلو. میں کہتا ہوں زیادہ وقت نہیں، جتنا وقت تم بیٹ بلے کو دیتے ہو اور کھیل کے میدان کو دیتے ہو اتنا وقت قرآن کو دے دو. جتنا وقت تم کرکٹ کو دیتے ہو اتنا وقت رسول اللہ کی امت کو دے دو. صرف اتنا وقت اگر تم دے دو جتنا وقت صرف کرکٹ کو دیتے ہو. ارادہ کر لو آج اتنا وقت آج کے بعد قرآن کو دیں گے. اگر عزم کریں، اگر 100 نوجوان بھی یہاں سے عزم کر کے اٹھے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سیالکوٹ کے اندر ایک اسلامی انقلاب برپا ہو جائے گا. اور میں جگہ جگہ کہہ رہا ہوں کہ 313 نوجوان تیار ہو جائیں ہر شہر سے، ہر بستی سے. اور پھر وہ لمحے آنے والے ہیں کہ جن لمحوں کے اندر ان نوجوانوں کے ہاتھوں میں اسلام کا جھنڈا ہوگا. انشاءاللہ وہ وقت اب دور نہیں ہے. موت سے چھٹکارا تو کسی کو نہیں ہوگا، لیکن یہ آرزو کرو کہ اللہ ہمیں شہادت کا تاج نصیب فرمائے، آبرو کی زندگی نصیب فرمائے اور آبرو کی موت نصیب فرمائے. اللہ اکبر. اس کتاب رحمت کے جو حق ہیں ہم ان کو ادا کریں. میرے جذبات آپ دیکھ رہے ہیں، میرے گلے پر بھی اثر ہے، لیکن میں کیا کروں. میں یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت جو ہے جو حالات ہیں میری زبان وہ بوجھ برداشت نہیں کر سکتی جو میرے دل کے اندر ہے. میرا جی چاہتا ہے کہ میں چوکوں اور بازاروں میں جا کے چیخوں اور شور کو وہ ایک ہنگامہ کھڑا کر دوں اور دنیا اکٹھی ہو. ان کو کہوں کہ ایک مجذوب کی آواز سن لو، ایک پاگل کی صدا سن لو. شاید کہ تمہیں یہ دوبارہ کوئی بتانے والا نہ ہو. آؤ اٹھو، قرآن کا پرچم تھام لو. یہ تمہیں موقع تقدیر نے ایک بار اور دیا ہے. قدرت بار بار موقع نہیں دیا کرتی، یہ تمہیں موقع دیا ہے. اور اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے قرآن مجید کی آتش زدگی کا کہ امت مسلمہ کے لیے اس سے بڑا کوئی حادثہ اور کیا ہو سکتا ہے. لیکن اب بھی اگر نہ اٹھے تو شاید ہمیں تاریخ معاف نہ کرے. اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں کتاب رحمت کی نوکری کی توفیق نصیب فرمائے.
ہن دیو نا جواب. ہندو جرنل جے کہندا اسی پاکستان تے حملہ کرنا ہے, ہن لبرلاں نو لیاؤ میدان وچ جڑے ساڑھے خلاف کہندے سن یہ بڑے سخت باتیں کرتے ہیں, یہ بڑی دہشت گرد ہیں, ان کو روکنا چاہیے. اے سارے لبرلوں نو اکٹھا کر کے مرد سر دے بارڈر تے لے جاؤ, ہندوؤں نال گل کرو. یہ گل نہیں کر سکتے, گل کوئی کرے گا جڑا محمد عربی دا غلام ہوئے گا. توجہ, ہندو کو جواب دے گا تو محمود غزنوی کا غلام جواب دے گا. کیوں جی؟ محمود غزنوی جب آخری باری سومنات دا وڈا بت توڑن لگا نا تو ہندوؤں نے کیا جتنا مرضی 10 سونا لینا ہی, پیسہ لینا ہی, 10 ہوئے, اور محمود بت نہ توڑی. تے تاریخی گل کیتی سی محمود غزنوی نے, انہیں کیا جس نبی دا میں کلمہ پڑھیا نا وہ بت ویچن نہیں آئے, وہ تے بت توڑن آئے نبی. ہن دیو نا جواب اس نو, اے دیو تاریخ حضور اے فقیر ہی جواب دے سکدے نے جڑے بیٹھے نے, یا مولوی خادم میں کتا پاک رسول اللہ دا میں جواب دے سکدا. کیوں جی؟ ہندو جرنل نو دیو نا جواب, لیبرل سارے بلاؤ. تو پتہ ہے کنہ دی نسل چوں, میں جرنل نال گل کر رہا جڑا مودی دا جرنل ہے, تو جنا ہندوانیاں دی نسل چوں ہے نا, پتہ ہے وہ کون سن؟ محمود غزنوی دے گھوڑیاں دیاں ٹاپاں نال تیریاں دادیاں تے نانیاں دے حمل ڈے پاوندے سن. کیا نہیں ہے اور کوئی غزنوی کارگاہ حیات میں بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومنات. تو ہمارے ساتھ بات کرتا ہے, اور ہوں گے جو تجھے سمجھ, یہ تو کڑیاں نچن والیاں ادھر جاندیاں تو اتھوں نچن والیاں ادھر آندیاں, اور نچن والے ہورن تے محمد عربی دے نا تے گردناں دین والے ہورن, اور ثقافتی طائفے والے ہورن تے بلے والے ہورن. جڑا میں اسلام پڑھیا او بلے نہیں ٹوٹے, خالد بن ولید دے ہاتھ وچ تلواراں ٹوٹیاں. ہاں جی, اور تلواراں ٹوٹیاں تے تینوں پتہ ہونا چاہیے جنگ یرموک وچ ایک روایت ہے 6 لاکھ بندے سن, اور خالد بن ولید جدو عراق وچ آئے نا جنگ یرموک تو فقال رجل من نصارى لخالد بن الولید ما اکثر الروم واقل المسلمین. سارے 6 لاکھ بندہ کتھے تے 36,000 بندہ کتھے. خالد بن ولید نے ایک نصرانی کہنے لگا, رومی کہنے لگا دیکھو جی ما اکثر الروم واقل المسلمین, دیکھو جی کتنی بڑی فوج ہے رومیاں دی تے کتنے قلیلاً مسلمان. فقال خالد ویلک اتخوفونی, خالد بن ولید فرمایا میں نے تو انہیں کو ڈرانا, اے گل ہے فرمایا تو انہیں کو میں نے ڈرانا. انما تکسر الجنود بالنصر وتقل بالخذلان لا بعدد الرجال. فرمایا سانو جڑا رسول اللہ نظریہ دے کے گئے نا وہ قلت تے کثرت دا نہیں دے گئے, قلیل ہون مدد ہو جائے بڑا لشکر او ہوندا, بڑا لشکر ہوے ذلیل ہو جائے کم او ہوندا, تعداد دے اعتبار کوئی نہیں ہوندا. سانو حضور جڑا نظریہ دے کے گئے. تے جدوں پھر فوجاں آمنے سامنے ہوئیاں نا, انہاں دے جرنل آ گئے, انہاں دے سارے کھڑے ہو گئے آمنے سامنے. صحابہ ادھر کھڑے, خالد بن ولید کھڑے, حضرت کاکا کھڑے, حضرت مسنہ کھڑے, حضرت شرحبیل کھڑے, حضرت معاذ بن جبل کھڑے, حضرت ابو ہریرہ. یہ امام نے ایک عجیب گل لکھی, جدو صفاں بنیاں نا تے حضرت ابو ہریرہ اگلی صف وچ کھڑے سن تے انہاں اڈیاں چاہ کے نا تے اینج کر کے ویکھیا اگلے رومیاں دی لشکر نو. انہاں چونکہ زرہ پائی ہوئے سن, منہ کجے ہوئے سی تے پچھے ایک صحابی بولے, انہاں کیا کیڑا ہوئے جڑا سارے دی بزدلی پھیلا رہا, اے کون اینو کڈو صف وچوں, اے کوئی نواں مسلمان ہویا. تو دوسرے نال کہن لگے ابو ہریرہ, تے ابو ہریرہ پیچھے مڑ کے ویکھیا, انہاں کہا جناب میں ڈر نال اڈیاں نہیں چکیاں, میں ویکھ رہے سی کیڑے کیڑے فنے خان آئے کھڑے. میں صحابہ تے اتنے اڈیاں چاڑنا بھی برداشت نہ کر سکے. فرمایا کیڑا جڑا اڈیاں چک کے پہ ویکھدا ہے, تے مطلب اینو ڈر لگا کھڑا با ایڈی وڈی فوج کھڑی, اینو کڈو صف وچوں باہر. تے ایتھے ساڈے کول نہیں جی مولانا صاحب حالات نہیں ٹھیک, او جی مولانا صاحب حالات نہیں ٹھیک. ہن دیو نا جواب حالات نہیں ٹھیک, تے انڈیا نو جواب تاریخ لبیک ہی دے سکدی. ہاں جی, جنا 12,000 شل کھا کے بھی رخ نہیں موڑیا, 12,000 شل کھا کے بھی 8 لاشاں چک کے بھی اسی روئے کوئی نہیں, پنڈیوں لے کے لاہور تک پھر لبیک دا نعرہ لاندے پھر آئے اسی. توجہ. جدوں فوجاں آمنے معاذ بن جبل بھی کھڑے, حضرت ابو سفیان بھی کھڑے, بڑے بڑے شیر صحابہ کھڑے, تے حضرت خالد بن ولید دے سامنے مہان آ گیا انہاں دا جرنل. این جو ظاہر ہے انہاں دی 6 لاکھ فوج کھڑی ہوئے, 36,000 بندے کھڑے ہوئے, تو انہاں نو مان تے بڑا سی نا. اور سامنے آیا نا سارا صحابہ کھڑے, تے کہ فقال مہان انا قد علمنا ان ما اخرجکم من بلادکم الجهد والجوع
فعلم الیہ نوتی کل رجل منکم عشرۃ دنانیر وکسوۃ وطعاما وترجعون الی بلادکم فاذا کان من العام المقبل بعثنا لکم بمثلها۔ مہان کہنے لگا یارا سانو پتہ ہے تسی بھوکے تے ننگے ہوئے ہو، تانوں بھوک تے ننگ مدینہ پاک چوں کڈ کے لیائی، تسی اپنی پگڑیاں ویکھو تے اپنے لباس ویکھو تے اپنی تلواراں ویکھو دندانے پے ہوئے، تانوں بھوک تے ننگ مدینے چوں لیائی تے فعلموا الیہ نوتی کل رجل منکم عشرۃ دنانیر، ہر سپاہی نو بھیجو میں 10 دینار سونے دے دیاں گا، سالانہ کپڑے دیاں گا، سالانہ روٹی پانی دا خرچہ دیاں گا، وترجعون الی بلادکم، چلے واپس چلے جاؤ، کیوں اپنی جان دے دشمن بنے ہو، اسی تانوں ایک ہلے وچ مار دیاں گے، چلے جاؤ واپس تے پریشان نہیں ہونا۔ فیضا کان من العام المقبل باسنا لکم بمثلها، آئندہ سال جدوں آئے گا پھر میں اتنا خرچہ بھیج دیاں گا، چلو چلے جاؤ۔ حضرت کاکا کہنے لگے میں جواب دینا، حضرت مسنہ کہنے لگے میں جواب دینا، حضرت شرحبیل کہنے لگے میں جواب دینا، حضرت ابو سفیان کہنے لگے میں جواب دینا، حضرت سفیان بن حارث کہنے لگے میں جواب دینا، ابو ہریرہ کہنے لگے میں جواب دینا، خالد بن ولید فرمان لگے نہیں 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 میں انہوں جواب دینا۔ اے جواب سنو تے اے ہی مسلمانہ دا جواب ہے، انہاں کہا جناب میں جواب دینا، خالد بن ولید فرمان لگے نہیں میں دینا، تے خالد بن ولید کو کی آج دا مسلمان کہندا خالد بن ولید نو کہنا سی ہاں ہم فقیر لوگ ہیں واقعی بڑے کمزور ہیں، تسی رحم کر سکتے ہو ساڈے تے، جے اج سانو معاف کر دیو تو بڑا بھلا ہوئے گا، تسی سانو شہید نہ کرنا، اسی آپو جا رہے ہیں واپس۔ سنو ذرا خالد، یہ ہے اسلام۔ فقال خالد انه لم يخرجنا من بلادنا ما ذكرت غير اننا قوم نشرب الدماء وانه بلغنا ان اولاد ما يب من دم الروم فجئنا بذلك۔ خالد بن ولید فرمان لگے گل انج نہیں جویں تو بھونکیاں، جے تو بکیا نا سی بھوکے ننگے ہویا تے مدینے تو آیا، گل انج نہیں غیرو گل وچ ہور ہے۔ کیوں جی میری گل وچ اور ثابت ہوئی کہ نہیں؟ اے غیر ہو، فرمایا گل وچ ہو رہے، انہوں نے کہا کی گل ہے جی، ہن ذرا سننا تسی پریشان نہیں ہونا۔ فرمایا انا قوم نشرب الدماء، فرمایا ہم محمد عربی کے وہ غلام ہیں جو خون پیتے ہیں۔ کئی مجمع چوں کہنے گا استغفر اللہ، تو کسے صحابی نے بھی نہیں پڑھے استغفر اللہ جی ہم خون کہاں پیتے ہیں، خون تو قرآن نے حرام قرار دیا، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، خنزیر کے گوشت سے پہلے اللہ نے خون کو حرام قرار دیا قرآن میں، یہ 4 جگہ موجود ہے۔ ایک کتھے تسی جناب اسی کدو خون پیندے ہیں، خون تے حرام ہے، کسے صحابی نے، ابو ہریرہ بھی کھڑے، معاذ بن جبل بھی کھڑے، ایڈے وڈے وڈے شیر کھڑے، ابی بن کعب بھی کھڑے، وڈے قاری اس امت دے وہ بھی اتنے کھڑے، سب تو وڈے قاری سن اس امت دے ابی بن کعب، جنہاں نوں حضور نے فرمایا میرا قرآن سنو، تو حضور عرض کی تھی حضور میں تو آڈا سنا، فرمایا اللہ نے کیا ابی نو قرآن سناؤ، تو ابی بن کعب چیخ مار دیتی اللہ سمانی، حضور اللہ نے میرا نام لیا، فرمایا ہاں اللہ نے تیرا نام لیا۔ اے بڑے قاری بھی اتنے موجود سن ابی بن کعب، تو کسی نے پیچھو نہیں پڑھا استغفر اللہ، اب خون کہاں پیتے ہیں؟ ساڑھے لوگوں نے یہ بھی نہیں پتا بھئی اسلام دا مزاج کے ہوئے، جب پڑھیا نہیں اسلام دا مزاج سمجھا نہیں تو پھر پڑھو، اسلام دا ہے مزاج نہیں جڑا تسی قوم دے اگے بیان کر دیو، اسلام دا مزاج ہے وے 6 لاکھ فوج کھڑی ہوئے تے خالد بن ولید گل کے کی تھی، فرمایا انا قوم نشرب الدماء، فرمایا ہم محمد عربی کے وہ غلام ہیں جو خون پیتے ہیں، تے پترا ایتھے کیوں آیا؟ وَإِنَّهُ بَلَغَنَا أَنَّهُ لَا دَمَ أَطْيَبُ مِن دَمِ الرُّومِ، چونکہ اسی خون پین دے بڑے عادیاں تے مدینہ پاک وچ خبر پہنچی بھائی پوری دنیا وچ تہاڈا خون بڑا مزدار ہے، کیوں جی؟ تے فجینا بذالک، اسی آیا پتر خون پین، ہن گل کر، او کہندا او اسی تو کدی سوچیا نہیں سی عرب ساڈے سامنے انج گل کرن گے، فرمایا ادو نہیں سی جدوں تو سوچیا، جدوں کلمہ نہیں سی پڑھیا، ہن کلمہ پڑھیا، ہن آ میدان وچ آ ادھر۔ اتھے پھر اقبال بولیا قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن، یا خالد جاں باز ہے یا حیدر کرار، در مسلمان شان محبوبی نمان، خالد و فاروق و ایوبی نمان۔ اے گل میں اے اسلام دا مزاج ہے جی۔ تو اگلی گل حضور بالکل دین کی ہویا بھائی، مرنا تو انج بھی ہے نا، کوئی چج دے تا مر دے، اے جدو تسی میں ہاتھ پتہ ہے نا ان چوانا، یہ ہاتھ چوان دا میں اس واسطے چوانا تاکہ مودی تے ٹرمپ تے او دے یار او ساڑی یہ ویڈیو ویکھن تے کہن اے کی کہہ رہے ہیں، تے انہاں نوں دسیا جائے وہ کہہ رہے ہیں پتر ذرا صبر کرو اسی آئے، ہن صلاح الدین ایوبی پھر آیا،
نور الدین زنگی پھر آیا، شہاب الدین غوری پھر آیا، طارق بن زیاد پھر آیا، التمش پھر آیا، یوسف بن تاشفین پھر آیا، موسیٰ بن نصیر پھر آیا۔ ہاں جی، مسلمانہ دے آئے ساڑھے جڑے بچے بیٹھے نا، انہاں دے ہاتھ اتنی پاور ہے کہ انہاں جڑی باڑ لائی ہوئی نا بارڈر ہوتے، جے امرت سارو دا بارڈر ہے نا لاہور والا، انہیں کسی ایک مسلمان نے اس نو ہاتھ پایا نا باڑ نو تے کشمیر تک کو ایک بندہ چھک کے آنج لے آئے گا انہوں۔ قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ۔ اے پاور روٹیاں دی نہیں، یہ ہریسے کھان دی پاور نہیں، اے بادام والی پاور نہیں، اقبال کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دی پاور ہے۔